محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام اسلام کی روشنی لے کر حاضر ہیں۔ اللہ کریم میرے اور آپ سب کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور فرمائے، نور اسلام سے ہمارے دل اے کاش جگمگا اٹھیں۔ کوشش تو یہی ہے کہ روزانہ کسی ایک خوبصورت ٹاپک پر بات کی جائے اور اپنے اندر اس خوبصورت چیز کو شامل کر لیا جائے۔ آج موضوع بھی بہت خوبصورت ہے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر قیامت کے دن ملاقات مل جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ تو کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند دنیا میں جہاں کہیں ہیں درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت ہی عبارت افروز واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے اور وہ میرے ٹاپک سے بھی ریلیونٹ ہے، ٹاپک سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا اور غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، میری 3 شرطیں ہیں، آپ مجھے ان 3 شرطوں سے منع نہیں کریں گے۔ شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب وقت آ جائے۔ نمبر 2، مجھے دن کو جو چاہیں کام دیں، رات کو مجھے آپ کوئی حکم نہیں دیں گے۔ اور نمبر 3، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ تینوں شرطیں کوئی اتنی زیادہ ہیوی نہیں تھی اور نماز کی بات کر رہا تھا، رات کی آرام کی بات کر رہا تھا، تو مالک نے اس کی شرطیں مان لی۔ کہا ٹھیک ہے، میرے گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، کوئی بھی ایک کمرہ پسند کر لو۔ تو گھر کا ایک ٹوٹا پھوٹا سا جس میں کاٹ کباڑ بھی پڑا تھا، اس غلام نے وہ کمرہ پسند کیا۔ تو مالک نے کہا کہ تم نے خراب خستہ کمرہ کیوں پسند کیا ہے؟ تو وہ غلام کہتا ہے اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی باغ بن جاتا ہے۔ بات بڑی گہری تھی مگر مالک نے اس کو آرڈنری لیا۔ دن بھر وہ اپنی مالک کی خدمت کرتا، غلامی کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات یہی مالک گھر میں کسی کام سے نکلا تو اس غلام کے کمرے کے قریب سے گزرا اور ایک منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ غلام کے کمرے میں کمرہ روشن ہے اور غلام سر بسجود ہے، اس کے سر پر آسمان اور اس کے سر اور آسمان کے درمیان ایک روشن قندیل، یعنی گویا فانوس کی طرح قندیلیں روشن ہیں، چھت کھلی ہوئی ہے اور یہ غلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اور کچھ اس طرح التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ، مجھ پر میرے آقا کا حق ہے، دن کو مجھے اس کی خدمت لازمی طور پر کرنی ہوتی ہے، اگر وہ خدمت بھی نہ ہوتی تو میں دن رات تیری عبادت کرتا۔ آقا یہ منظر دیکھتا رہا، آخر کار چھت واپس مل گئی اور قندیل جو ہے وہ اوپر چلی گئی۔ آقا اپنے کمرے میں آیا، دوسرے دن اپنی بیوی کو ساتھ لے کر غلام کے کمرے کے قریب گیا۔ ساری رات میاں بیوی یہ منظر دیکھتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ عبادت میں مصروف تھا اور گویا انوار و تجلیات کی بارش اس پر ہوتی رہی۔ اب جب دوسری صبح ہوئی تو اس آقا نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ دن میں بھی تمہیں فراغت ہوتی تو اللہ کی عبادت کرتے، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے، اب دن میں بھی اپنے رب کی عبادت کرو، رات میں بھی اپنے مالک کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ غلام بڑا نرالا تھا ناظرین، اصل میں وہی آقا تھا۔ اس نے بڑی گہری بات کی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، یا صاحب السر ان السر قد ظہرا ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا۔ وہ کہتا ہے کہ اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ یہ کہنا تھا، وہ غلام گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔
مکاشفۃ القلوب امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی شہرۂ آفاق تصنیف ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا؟ ایک بات تو بڑی گہری اس غلام نے کر دی کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں میرا کیا مرتبہ ہے۔ وہ غلام ہو کر اپنی عبادت کو راز رکھنا چاہتا تھا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ میری اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ کسی اور پر آشکار ہو۔ مگر کیا میرا اور آپ کا آج یہ ذہن ہوتا ہے؟ ہم کوئی بھی نیکی کریں، ہم کوئی بھی نیک کام کریں، ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے، کسی طرح میری تشہیر ہو جائے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، پتہ چلے کہ میں تہجد پڑھنے والا ہوں، پتہ چلے کہ میں دین کا کتنا بڑا کام کرتا ہوں، میں کتنا راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں۔ بتائیے نا، یہ کیوں میرا اور آپ کا ذہن چاہتا ہے؟ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ واہ واہ ہوتی رہے؟ اگر اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے تو میں جانوں اور رب جانے نا، صلہ بھی اسی سے لینا ہے، کرم نوازی بھی اسی نے کرنی ہے، قیامت کے دن بخشش بھی اسی نے کرنی ہے، تو کیوں نہ میں فقط اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیا کروں۔ بہت خوبصورت شعر امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اللہ کرے کہ یہ سوچ ہماری بن جائے کہ میں جانوں اور میری عبادت کرنا میرا رب جانے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، اور وہ یہ ہے کہ کتنا ذکر الہی کا شوق تھا، اللہ کے ذکر کے کتنے فضائل ہیں ناظرین۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، مگر ایک سوال ہے، ہم پورے دن میں اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کتنا ذکر الہی کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ زبان فضول باتوں کے لیے تو نہیں دی، یہ زبان گندی باتوں کے لیے تو نہیں دی، لوگوں کا دل توڑنے کے لیے نہیں دی۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میری اور آپ کے جسم کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اگر یہ زبان سیدھی چلے تو بندے کو جنت پہ پہنچا دیتی ہے، اور اسی زبان سے جہنم کے گہرے گڑھے میں بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ دیکھیے نا، ایک غیر مسلم تصدیق کے قلب کے ساتھ اسی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان کہلانے والا اپنی اسی زبان سے اگر کوئی ایسے جملے ادا کر دے، کوئی ایسی بدبختی کی بات کہہ دے، تو بعض اوقات اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان بہت کمال کی چیز بھی ہے اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی زبان مبارک کو ہاتھ میں لے کر کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے، زبان کا اچھا استعمال، اور بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں صرف کریں۔ مگر آج فضول باتوں میں وقت زیادہ گزرتا ہے۔ ناظرین، ویسے ایک پریکٹس کرتے ہیں، ذرا مل کر آپ کہیے سبحان اللہ۔ جی، جتنے بھی ناظرین ہیں ذرا سب مل کر کہیے، کوئی بات نہیں، شرمائے نہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اب کہیے سارے مل کر الحمدللہ، اور اب کہیے اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے ناظرین، ان تین جملوں کو کہنے میں ہمارے کتنے سیکنڈ صرف ہوئے؟ آئی تھنک اباؤٹ 30 سیکنڈز۔ 30 سیکنڈ میں ہم نے تین جملے کہہ لیے۔ ہو سکتا ہے مجھے بہت بڑے بڑے بزنس مین سن رہے ہوں، بڑے جس کو آپ کہیں کہ ٹائملی کام کرنے والے، منٹ کا حساب رکھنے والے لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں، جن کے آورز کے پیسے ہوتے ہیں، جن کے ایک اپوائنٹمنٹ پر ایک گھنٹے کے وہ چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ 30 سیکنڈ میں کتنی ارننگ کر سکتے ہیں دنیا کے اندر؟ کوئی بہت بڑا بلینئر بھی مجھے سن رہا ہے تو 30 سیکنڈ میں آپ 1 لاکھ روپے کما لیتے ہوں گے۔ لیکن کیا جتنے ناظرین آپ مجھے سن رہے ہیں، ہم سارے مل جائیں اور سارے ہی اپنے پیسے جمع کر لیں، ہم سب مل کر بھی کیا جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ We have power to purchase a tree in heaven. Nobody have power to do this. کسی کے پاس ایسا اختیار نہیں کہ وہ جنت میں درخت خرید سکے۔ سبحان اللہ۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، کوئی ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ بتائیے زبان سے ہم کتنی بڑی بڑی چیزیں گویا حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ ذکر الہی کرتے رہیں، کثرت سے کرتے رہیں، اور جنت میں درخت لگاتے رہیں، رحمتیں لوٹتے رہیں، ثواب کے خزانے اکٹھے کرتے رہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اللہ کے ذکر سے ہم بہت غافل ہو گئے۔ آج کچھ ذکر اللہ کے بارے میں ناظرین سننا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کس قدر ذکر الہی کرتے تھے، ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ستو دیکھے، آپ اس سے بھوک مٹا لیتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ دوسری چیزیں کیوں نہیں کھاتے، صرف ستو ہی پیتے رہتے ہیں اور اسی سے پیٹ بھر لیتے ہیں؟ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے
عام روٹی چبانے اور ستو پینے میں 90 تسبیحات کا فرق دیکھا ہے کہ میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لیے ستو پی لیتا ہوں، اور 90 بار میں اللہ کو اور یاد کر لیتا ہوں۔ یہ کیا شوق تھا، یہ کیسا جذبہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار نائی کی دکان پر تشریف لے گئے، باربر شاپ میں گئے، اس نے کہا حضور آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں کہیں آپ کے ہونٹوں پر کٹ نہ لگ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اولیاء کرام کے سردار ہیں، ویسے ہی بہت ساری نیکیاں ہیں، مگر کتنا جذبہ تھا ذکر الہی کا۔ آپ فرماتے تم اپنا کام جاری رکھو، اگر زخم لگتا ہے تو لگ جائے، میں رب کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لوگ اتنا ذکر الہی کرتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا ذکر الہی کرتے سے گزرتے تھے، تو ایک بار ایک سڑک سے گزرے، پھر واپس آئے، دوبارہ وہیں سے گزرے دوبارہ، تو کسی نے کہا حضور ابھی تو گزر کے گئے تھے، تو فرمایا ہاں گزر کر تو گیا تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میری تمنا ہے میں دنیا میں جہاں سے گزروں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزروں اور اس جگہ کو ذکر الہی کا گواہ بنا لوں۔ ناظرین، ایک تو وہ بزرگان دین تھے جن کے شب و روز یاد الہی میں اور ذکر الہی میں گزرتے۔ کیا میرا اور آپ کا ایسا ذہن ہے؟ ہمیں تھوڑا سا بھی وقت ملے تو ہم ذکر الہی کیوں نہیں کرتے؟ کلمہ پاک کو افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مگر سچ بتائیں ہم کتنی بار دن میں کلمہ پاک پڑھتے ہیں، کتنی بار اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ حدیث پاک بخاری شریف کی آخری حدیث، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، اور اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین ذرا مل کر پڑھیں اور اس کو انجوائے کریں، اس کا لطف اٹھائیں، اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کریں۔ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیوں ہم اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل میں ٹھنڈک نہیں پیدا کرتے؟ آپ یقین کریں، یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں نا، میرے آقا کا فرمان ہے نا، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں۔ آپ پڑھنا شروع کریں، یو فیل ایزی، آپ کو فیل ہوگا میرا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، میں ہلکا پھلکا ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا اجر جب قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اب مجھے بتائیں اس میں کتنی محنت ہے؟ اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ اللہ کی یقین کرو بڑی مہربانی ہے کہ ذکر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے اور ثواب بہت زیادہ وہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں جو جتنا ڈیفیکلٹ کام کرتا ہے نا ناظرین، جتنی مشکل مزدوری کرتا ہے، پھر پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ میرے رب کریم کے خزانے تو دیکھو، کام تھوڑا سا کریں اور اجر کتنا عطا فرماتا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے یاد نہیں کرتے۔ بہت سارے خوبصورت واقعات، اور میں نے آج آپ کو احادیث سنانی ہے۔ میں بخاری شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ 1 بالشت مجھ سے قریب آتا ہے تو میری رحمت 1 ہاتھ قریب ہوتی ہے، اگر وہ 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کریم چاہتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اس کی رحمت ہم پر برسنا چاہتی ہے، مگر ہم ہیں کہ رحمت الہی کی طرف رجوع نہیں لاتے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، یعنی اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اب یہ بندہ ہے جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا۔ اب سنتے جائیے فضائل اور ایمان تازہ کرتے جائیے کہ صرف ذکر کرنے پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ہونٹ ہلاؤں اور رب کی رحمت میرے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کیوں نہ اس زبان سے میں صرف اپنے رب کا ذکر کیا کروں،
میں کیوں نہ اس زبان کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کروں. میرے بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے, میری بہنیں وہ ہوں گی جو گھر میں کام کاج کرتی ہیں, کچن میں کام کرتی ہیں, بہت سارے میرے بھائی وہ ہوں گے جو آفس میں کام کرتے ہیں, مگر ہمارے ہاتھ بیزی ہوتے ہیں, ہماری زبان فارغ ہوتی ہے. کیوں نہ اس وقت کام کرتے کرتے بھی میں اللہ 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 کرتا رہوں, کیوں نہ میں اس وقت کام کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتا رہوں, سبحان اللہ کا ورد کرتا رہوں, الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا رہوں, کلمہ پاک کا ذکر کرتا رہوں, مختلف اذکار کرتا رہوں, بس میرے دل اور میرے دماغ میں میرے رب کی یاد رہے. یقین کیجئے آپ کے اتنے مسائل حل ہو جائیں گے. یو فیل ویری گریٹ. آپ کچھ فیلنگز وہ ہوں گی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکیں گی. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج کمپیوٹر پر کام کرتے کرتے بھی زبان پر کچھ ایسا جاری ہوتا ہے جو رب کو پسند نہیں ہے. آپ سوچئے ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہیں ناظرین, ایک میں بزرگ کی بات بتاؤں, بڑی درس محبت کہ کلمہ طیبہ کا زبان کو عادی بناؤ, بار بار پڑھتے رہا کرو. جب تمہاری زبانیں آسانی سے پڑھ رہی ہیں نا, پڑھتے رہا کرو, کیونکہ ایک وقت آنا ہے جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی. یاد رکھیے ناظرین, جب سکرات کا عالم ہوتا ہے نا, آخری سانسیں ہوتی ہیں, لاسٹ بریتھس, اس سکرات کے عالم میں, موت کے عالم میں انسان کا الفاظ ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. زبان ہیوی ہو جاتی ہے. بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے, کہتے ہیں زبان کلمہ پڑھنے کی عادی ہوئی نا تو اس وقت بھی جاری ہو جائے گا, اس وقت بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور میں آپ کو لاجیکلی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ خوش نصیب جن کی زبانوں پر کلمہ پاک ہوتا ہے, جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, درود پاک ہوتا ہے, بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے. آپ خود بھی دیکھ لیجئے, اگر کہیں آپ روڈ کراس کر رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, اچانک بریک لگتا ہے یا بہت قریب سے آپ ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں, کوئی جھٹکا لگتا ہے, آپ کی زبان پر کیا آتا ہے؟ جن کی زبان پر کلمہ ہے نا, جن کی زبان پر درود ہے, جن کی زبان پر اللہ اور اس کے نیک بندوں کا نام ہوتا ہے, اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ پاک نکلتا ہے, یا رسول اللہ کی صدا نکلتی ہے, کوئی اچھا ہی جملہ نکلتا ہے, کیونکہ زبان عادی ہے. اور معاذ اللہ جن کی زبانوں پر گالیاں ہیں, بےہودہ باتیں ہیں, غور کیجئے, جب اس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے, کوئی جھٹکا لگتا ہے, مشکل سے بچتے ہیں, فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ امید ہے بات میری سمجھ آ گئی ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت آئے, میں اور آپ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے مجھے اور آپ کو موت آئے. تو عادی تو بنیے نا, اس زبان کو عادی تو بنائیے ان چیزوں کا. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات لوگ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں, اگر ٹیچرز مجھے سن رہے ہیں, اگر ماں باپ مجھے سن رہے ہیں, اگر وہ لوگ سن رہے ہیں جو کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, یہ زبان اگر ذکر و درود سے تر رہے نا, اس زبان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے, اللہ اس میں چاشنی عطا کر دیتا ہے, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے, اور آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گی. لیکن ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہم کتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں, یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. ویسے ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں ناظرین, ناراض نہ ہوئیے گا اگر آج یہ اناؤنس کر دیا جائے کہ جس نے جتنی بار سبحان اللہ پڑھا, جتنی بار الحمدللہ پڑھا, جتنی بار اللہ اکبر کہا, یا جتنی بار کلمہ پاک پڑھا, اتنے 1000 روپے ملیں گے. چوٹ کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب بتائیے ہم کتنی بار پڑھیں گے؟ شاید بہت سارے لوگ تو نوکری بھی چھوڑ دیں گے کہ یار ایک بار کلمے سے اگر 1000 روپے مل رہے ہیں تو میں تو ہزار بار پڑھ لوں گا, ایک دن میں تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں گا. اب میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں, 1000 روپے کی کوئی ویلیو ہے میرے رب کی رحمت کے آگے؟ میرے رب کے عطاؤں کے خزانے بہت بڑے ہیں جس کا دنیا مول ادا نہیں کر سکتی. پھر کیوں نہ میں اپنے رب کے خزانوں کی طرف, اس کی رحمت کی طرف بڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو صرف رکھوں. اچھا, ایک ذکر ہے زبان کا اور ایک ذکر ہے اعضاء کا. اور اعضاء کا ذکر کیا ہے کہ بندہ اپنے جسم کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور اس میں افضل ترین ذکر نماز ہے, نوافل ہیں. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اب پتہ چلے زبان تو خوب تسبیح کر رہی ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ایسا نہیں. جسم بھی اللہ کی یاد کرے, اور وہ نمازیں ہیں, 5 فرض نمازیں پڑھے, سنتیں ادا کرے, نوافل کثرت سے پڑھے, ہماری باڈی بھی اللہ کا ذکر کرے, اللہ کے بندوں کی مدد کرے. یہ بھی ایک جسم کا بہترین استعمال ہے, اور اللہ کی رضا والے کاموں میں اگر میری باڈی صرف ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے. تو بہرحال ناظرین, آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اوقات, میرے ٹائمنگز, میری دن کی مصروفیات میں اللہ کا ذکر کتنا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں, یا اپنے ان قیمتی لمحات کو, بلکہ میں یوں کہوں تو درست ہوگا, اپنے لمحات کو ضائع کر رہا ہوں, قیمتی نہیں بنا رہا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب ذرا اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا ذکر کے اور نیکی کی اس محفل میں آ جائیے.
تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آئیے. سچ بات تو یہ ہے کہ وقت قیمتی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے. وقت پریشس اور امپورٹنٹ بنتا ہی جب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے غم گسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا ہوتے وقت، جب نبی پاک سے جدائی کا وقت تھا، تو میں نے آخری جو کلام کیا وہ ایک سوال تھا. یا رسول اللہ، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اللہ اکبر. آخری وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور اس وقت روح قبض ہو جائے، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. مگر یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے ناظرین. میں اور آپ سارے یہی چاہتے ہیں نا کہ اچھی حالت میں موت آئے، اور موت آنی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب آپ بار بار موت کی بات نہ کیا کریں. چلیں جناب ہم موت کا ذکر چھوڑ دیں گے، کیا آپ مرنے سے بچ جائیں گے؟ جو ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اس پہ بات تو کرنی ہوگی نا. تو اچھی موت کسے کہا جاتا ہے؟ کلمے والی، درود والی، اچھی حالت میں، اکاش سجدے والی، روزے کی حالت میں. لیکن یہ کس کو نصیب ہوگی؟ جس کے شب و روز اچھے کاموں میں گزر رہے ہوں گے. تو کبھی بھی اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ چانس یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا یا قرآن پڑھ رہا ہوگا یا نوافل پڑھ رہا ہوگا یا ذکر کر رہا ہوگا، کاروبار بھی کر رہا ہوگا تو سچا کاروبار کر رہا ہوگا، کسی کے ساتھ خیر خائی کر رہا ہوگا. لیکن جس کے شب و روز گناہوں میں گزرتے ہوں، نماز قضا کر کے، حرام دیکھ کر، حرام سن کر، حرام کبا کر، لوگوں پر ظلم کر کے، اور اسی دوران اسے موت آ گئی، چانس زیادہ ہے نا بری موت کا. حضرت معاذ بن جبل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تمہارا آخری کلام، آخری وقت ہو تو ذکر سے زبان تر ہو. اللہ کرے کہ ذکر و درود والی زبان نصیب ہو جائے. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت ایک کلام ہے جس میں بہت خوبصورت التجا ہے. آپ لکھتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اے کاش فضول گوئی سے بچ کر ہم ذکر الہی میں اپنی زبان کو صرف کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی زندہ اور مردہ جس طرح ہے، جس کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا، ایک زندہ اور ایک مردہ ہے. فرمایا ذکر کرنے والا گویا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ ہے. ہمیں اور آپ طے کر لیں ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں. پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے ایک شاندار حدیث، اور انشاءاللہ اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والوں کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جب ذکر کی محفل اختتام پذیر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ رب حالانکہ سب جانتا ہے. عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے ایک جگہ بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے تھے. ارشاد فرماتا ہے یہ بتاؤ انہوں نے کیا مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی تجھے یاد کر رہے تھے. ارشاد فرماتا ہے مجھے دیکھ لیتے تو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور دل و جان سے تجھے یاد کرتے. ارشاد فرمایا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد فرماتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنم دیکھی نہیں. ارشاد باری ہوتا ہے اگر جہنم دیکھ لیتے تو؟ عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے نا تو اور ڈرتے اور کانپتے، گر گڑا کر معافی مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے کس چیز کی دعا کر رہے تھے، طلب کس چیز کی کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے کہ جنت دیکھی ہے؟ مالک جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں مولا جنت دیکھ لیتے اور گر گڑاتے اور محبت کے ساتھ جنت کا سوال تجھ سے کرتے. دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرا ذکر کر رہے تھے، جنت دیکھی نہیں مگر جنت طلب کر رہے تھے، جہنم دیکھی نہیں مگر اس سے پناہ مانگ رہے تھے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی. اب ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس حدیث پہ، جو اگلا جز ہے وہ اور خوبصورت ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی سے ملنے آیا تھا، کسی ذاتی کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی.
یہ ہے بھلے بندے کی صحبت، یہ ہے اچھے اجتماع کی برکت، یہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ کی برکت۔ پھر کیوں نہ ہم نیک لوگوں کا ساتھ اپنائیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں جا کر بیٹھیں، اکیلے میں بھی اللہ کا ذکر کریں، اور جہاں جہاں عاشقان رسول جمع ہوں ان کے قریب بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل، نبی پاک کی جو نعت شریف کی محفل ہے وہاں جائیں اور اس کی برکتیں کیوں نہ لوٹیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آج سے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں۔ اگر جو ہمارے بہت سارے شارٹ پیریڈ ہوتے ہیں ٹائمنگ کے، مثال کے طور پہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے سوچا 5 منٹ انتظار کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل فون اٹھا کر سوشل میڈیا پہ وقت گزار لیتے ہیں۔ لیکن اگر میرا ذہن بنا ہوا ہو کہ یار 5 منٹ میں 100 بار کلمہ پاک پڑھ سکتا ہوں، 7-8 منٹ کسی کا انتظار کرنا ہے تو موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لوں، سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں۔ 4 منٹ بعد کوئی آئے گا، رات کا وقت ہے، چلو سورہ ملک پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی یہ اگر ٹائم ذہن بن جائے کہ ان تھوڑی تھوڑی جو گیپس آف ٹائم ہیں اس میں خوب نیکیاں کما سکتا ہوں، تو روزانہ نہ جانے کتنی نیکیاں کما لیں گے۔ لیکن اسی وقت کو ضائع کرنا چاہیں تو بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگلے پروگرام اسلام کی روشنی میں ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ بہار رمضان کا، آئیے چلتے ہیں بہار رمضان کی طرف۔ نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ ناظرین، آج سیگمنٹ بہار رمضان میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ ہی مسجدوں میں جا رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور نصیب والوں کو حصہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ مگر کیا مسجد کے آداب بجا لا رہے ہیں؟ یاد رہے، مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو مسجد میں جا کر بھی فضول باتیں کریں گے، مسجد میں جا کر جو ہنسی مذاق کرتے ہیں وہ بھی یہ روایت سن لیں کہ جو مسجد میں ہنستا ہے یا مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور مسجد میں کسی طرح کی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ روایتوں کا یہ بھی مضمون ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، تو مسجد کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں مسجد کا ادب بجا لانا ہے، مسجد میں کچرا نہ ہو، مسجد میں شور نہ ہو، مسجد میں ہنسی مذاق نہ ہو۔ دنیا میں بھی تو یہ دستور ہے نا، ہم کسی شخصیت کے کسی پرسنالٹی کے گھر جائیں تو کیا شور کرتے ہیں؟ تو اللہ کے گھر میں شور، اچھا پھر خود شور نہیں کرتے تو شور کرنے والے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے بچے جو مسجد کا ادب نہیں بجا لاتے، مسجد میں جا کے شور کرتے ہیں، معاذ اللہ گندگی کرتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد میں لے جانے والا گناہ گار ہے۔ تو اس بات کا بھی احتیاط رکھیں کہ ہمارے بچوں کی وجہ سے اگر دیگر مسلمانوں کی نماز پر فرق پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، مسجد کو پاکیزہ رکھیں۔ اچھا اپنے آپ کو بھی چیک کر کے جائیں نا، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو ذرا صاف ستھرا ہو کر، کسی دعوت میں جائیں تو کتنا خوشبو لگا کر کپڑے سوار کر جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں جائیں تو اس کا اکرام کیجئے، اس کی برکتیں لوٹیے، اور مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے۔ روایتوں کا مضمون ہے کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو تو یہ دیکھ لو اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے۔ صرف رمضان نہیں، سارا سال مسجد کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے، مسجد سے ایسا تعلق ہو جائے کہ آنا جانا رہے، زیادہ وقت ہم مسجد میں گزارنا پسند کریں۔ اور خوش نصیب ہیں جو بار بار مسجد جاتے ہیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہے جنہیں بلایا جاتا ہے، مہمان بنایا جاتا ہے۔ تو جائیے، بار بار جائیے اور اچھے مہمان بن کر جائیے۔ مروی ہوا کہ مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان مسجد کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائیں تو ثواب کمانے، اور خاص طور پر جب اعتکاف کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں فضول باتیں کر کے کہیں گناہ کے بنڈل لے کر نہ آئیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ مسجد میں فضول باتوں سے بچیں گے۔ موبائل فون کو سائلنٹ رکھیں، یہ ایک بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ کی مسجد میں میں نے میوزک بجانا ہے تو آپ تو غصے ہو جائیں گے کہ ہماری مسجد میں آپ کیسے میوزک بجائیں گے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن آج مسلمان ہی موبائل فون لے جاتا ہے اور اس میں میوزیکل ٹیون بجتی ہیں، گانے کی ٹیون بجتی ہیں۔ آپ سوچئے ہم کتنی بڑی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ویسے ہی میوزک ناجائز تھا اور ہم مسجد میں جا کر بجا رہے ہیں کیونکہ ہم سائلنٹ نہیں کر سکے۔ مسجد میں جانے سے پہلے موبائل سائلنٹ کریں، اور مسجد میں جائیں یا نہ جائیں اس طرح کی میوزیکل ٹیون رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نارمل ٹیون بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اور حرمین طیبین میں اگر یہ عمل ہوگا تو یہ تو اور سخت ہوگا نا۔ وہاں بچے شور بچا رہے ہوتے ہیں، گویا ایک پکنک کا سماں ہوتا ہے، بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ بیٹھے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا گھر، اور خاص طور پہ کعبے کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے، آپ خود سوچیں نا، وہاں تو فرشتے سر جھکانے کو ترس رہے ہیں، اور وہاں ہم یہ بے ادبی کا ماحول بنائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو
سارا سفر بیکار ہو جائے. شاعر لکھتے ہیں نا, سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو وہاں بھی موبائل فون پر میوزیکل ٹیون بجے, معاذ اللہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے میوزیکل ٹیون بجتی ہے, روضہ رسول کے سامنے میوزیکل ٹیون بج رہی ہوتی ہے. اب آپ خود سوچئے نا کہ یہ تو کتنے ادب کا مقام ہے. تو اپنی عادت بنائیں کہ اپنے موبائل فون میں ہمیں کوئی ایسی ٹیون نہیں رکھنی, مختصر سی نارمل ٹیون ہو, کم آواز پر ہو, مسجد میں جانے سے پہلے یا تو آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں. اللہ سے کنیکشن کرنا ہے تو پھر لوگوں سے کنیکشن تو ڈسکنٹینیو کرنا ہوگا نا. امید ہے کہ اس بات پر توجہ دیں گے, جتنا ادب کریں گے, جتنا وقار کے ساتھ جائیں گے, جتنا احترام کریں گے, انشاءاللہ اتنا نوازے جائیں گے. اگلے پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو مسجدوں کا خوب ادب کرنے کی اور مسجدوں میں جا کر خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام, نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا